اس وقت آپ دیکھیے کہ اسرائیل کے خلاف جس طرح کے احتجاج ہو رہے ہیں، خاص طور پہ آپ واشنگٹن ڈی سی دیکھیں نا، لاکھوں لوگ جو ہیں وہ باہر نکل آئے. آپ نیو یارک کو دیکھ لیجئے، لاکھوں لوگ باہر نکل آئے. برطانیہ کو دیکھ لیں، لاکھوں لوگ باہر نکل آئے. جکارتا کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے منہ پر زناٹے دار تماچا ہم پاکستانیوں کے منہ پہ مارا ہے. ہم مسلم ورلڈ کی ایٹامک پاور ہیں اور وہاں 2 ملین لوگ جکارتا میں باہر نکلے. 2 ملین لوگ. ہم نکلے تھے تو ہمیں مار مار کے لاٹھی چارج کروا دیا. یہ بھی تو آپ دیکھیں. سر ذرا اب یہ بتائیے، یہ جو احتجاج اس وقت ہو رہا ہے، اس میں ایک بڑی میں اس پورے شر کے اندر میں نے خیر والی بات یہ دیکھی ہے، مے بی آئی ایم رانگ، میری تصحیح فرمائیے گا. وہ گورا جس کو آج تک کلیئرٹی نہیں تھی پیلسٹائن کے ایشو کے اوپر، وہ گورا جس کو آج تک یہ کلیئرٹی نہیں تھی کہ اسرائیل جو ہے وہ ایک غنڈہ ہے، ایک بدماش، ایک قبضہ مافیا ہے، میرے خیال ہے اس کو کسی حد تک اب کلیئرٹی ہو گئی ہے. وہ گورا آپ کے حق میں باہر آ گیا ہے. یعنی آپ یہ سوچئے کہ یہودیت کی جو زائنسٹ جو ایجنڈا ہے، یوں کہ یہ کہ زائنزم کے خلاف جو ہے کھل کے باہر آیا. اور نتن یاہو کے آپ دیکھیے کہ اپنے گھر کو بھی جو ہے یہودیوں نے باقاعدہ گھیرا ہے. ذرا اس بارے میں بتائیے. جی جنید صاحب، جس ایشو کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بارے سے جب ہم دنیا کا رد عمل دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا اس وقت 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک عام انسانی ضمیر ہے اور ایک دنیا کا فیصلہ ساز حصہ ہے جو مفادات کے تحت فیصلے کر رہا ہے. ایسے ہی یعنی اسرائیل پر اس وقت دنیا 2 قطبین پہ کھڑی ہے. عام انسانی ضمیر اس پورے کے پورے ڈائلاما کے اندر، اس المیہ کے اندر اسرائیل کو ہدف تنقید بنا رہا ہے، اسرائیل کے خلاف احتجاج کر رہا ہے. مسئلہ وہاں پہ ہے جہاں سے فیصلے ہونے ہیں، جو فیصلہ ساز حلقے ہیں، جو فیصلہ ساز سطح ہے، وہاں پر مفادات کے تحت، اور صرف مفادات نہیں ہیں، اگر آپ ان مفادات کے پیچھے بھی جائیں تو اس کے پیچھے آپ کو ایک نظریہ نظر آئے گا، ایک آئیڈیالوجی نظر آئے گی، ایک سوچ نظر آئے گی. اس آئیڈیالوجی اور اس سوچ کو کیری آن کرنے کے لیے وہاں پہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ سارے کا سارا المیہ آگے بڑھ رہا ہے. ٹھیک. اچھا، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ احتجاج، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں احتجاج نہیں ہو رہا؟ ہر جگہ. بالکل درست فرمایا شاہ احمد عارف صاحب نے. پاکستان میں بھی احتجاج ہوا ہے، بلکہ میں عرض کروں پاکستان کے احتجاج کی تاریخ تو 100 سال پرانی ہے. یہ آج کا احتجاج نہیں ہے. جب 30 دسمبر 1919 کو موچی گیٹ میں فلسطینیوں کے حق میں جلسہ ہوا اور علامہ اقبال نے کیا، اور یہ جملہ علامہ کا ہے کہ اگر ایسی ریاست بنائے گی تو وہ خنجر ہوگی. یہ علامہ کا جملہ ہے. قائد اعظم نے تو فرمایا تھا یہ الیجیٹمیٹ چائلڈ ہے، دس از دی الیجیٹمیٹ چائلڈ آف ویسٹ. یہ ویسٹ کا الیجیٹمیٹ چائلڈ ہے جس کو ہم کبھی قبول نہیں کر سکتے. جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی تو اس کے ساتھ کون سی قرارداد منظور ہوئی؟ فلسطین کے حق میں منظور ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ فلسطین کے حق میں پاکستانی قوم کا موقف، دنیا آج احتجاج کر رہی ہے، ہمارا احتجاج تو اس وقت سے شروع ہے. 18 قراردادیں پیش کی مسلم لیگ کی. بالکل بالکل، تو اس وقت سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے. لیکن اب ایشو کیا ہے یونس صاحب؟ ایشو یہ ہے اس عوامی احتجاج کو کس طرح سے فلسطینیوں کے حق میں مؤثر کیا جائے، کیونکہ احتجاج کی 2 جہتیں ہیں. ایک جہت یہ ہے کہ احتجاج کسی ظلم کو روکے، لیکن بعض اوقات احتجاج کیتھارسس بھی ہوتا ہے. اگر احتجاج صرف کیتھارسس ہے تو پھر تو وہ اس کو اور راستے ملتے ہیں اور اس کے لیے امکانات پیدا ہوتے ہیں ظلم کرنے والے کے لیے. اس وقت مسلم دنیا جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جس طرف سب نے اشارہ کیا کہ مسلم دنیا خاموش ہے، OIC عرب لیگ کہاں ہے، ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. لیکن مسلم دنیا اگر تھوڑی سی بیداری کا مظاہرہ کرے، مسلم دنیا کے ہاتھ میں اپنے ہتھیاروں کے علاوہ عالمی احتجاج ایک بہت بڑا ہتھیار ہے. بالکل صحیح. کاش کہ اس کو استعمال کر سکیں. بالکل صحیح. اور اس احتجاج کو اس طرف رخ دے سکیں کہ وہ اس احتجاج کی طاقت کے تحت UN کے اندر، فیصلہ ساز حلقوں کے اندر، ان ملکوں کی جو فیصلے کرنے والی شخصیات ہیں وہ ایسے فیصلے کریں جس سے یہ ظلم رکے. سر ڈاکٹر صاحب اس میں ایک بات دیکھیں نا، بڑی کمال ہے. پہلے تو یہ نا آپ کو اب کسی بھی جگہ پہ اپنی بات کو منوانے کے لیے ایک مجمع کی ضرورت ہوتی ہے. مجمع تو آٹومیٹکلی آپ کو مل گیا. دنیا بھر میں اس وقت گورا باہر آ چکا ہے. میں جو بہت اہم ترین بات آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں، کیا عیسائی ہیں، کیا یہودی ہیں، کیا آرتھوڈاکس ہیں، سب جو اس وقت باہر کھڑے ہیں. آپ کو تو صرف ایک چنگاری لگانی ہے. اس میں ایک چیز کا اضافہ کریں، چنگاری لگانی ہے. اس میں ایک چیز کا جنید صاحب ایک چیز کا اضافہ کریں، صرف گورا نہیں کھڑا، وہاں کا انٹیلیجنشیا کھڑا ہے. نوم چومسکی کو دیکھیں، کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جو آپ کے کاز کے لیے بول رہے ہیں. آپ ان لوگوں کو استعمال کریں، ان لوگوں کی ہمدردیوں کو ایک ڈپلومیٹک طاقت دیں، اس کو ایک ڈپلومیٹک ورژن دیں، اس کو ایک فیصلہ ساز حیثیت اور اس سطح پہ لے کے جائیں. اس وقت جا کے یہ احتجاج ہمارے حق میں ہوگا. ادروائز تو یہ ویسٹرن سوسائٹی کا کیتھارسس ہے، آج ہوگا، کل ہوگا، پرسوں ہوگا، اس کے بعد وہ بلبلے کی طرح ایک زمانے تک. جی گزارش یہ ہے جو عالم اسلام کا اور امہ کا عالمی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو احتجاج عوامی ہے، اس سے ہمارے حکمران خواہ کسی ملک کے ہوں وہ سب سے زیادہ خوفزدہ ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو ہم نے طاقت مان لیا تو یہ کل کو ہمارے خلاف استعمال ہوگی، کیونکہ ہم بھی تو ایک زیادہ تر جو ہے ناجائز حکمران ہیں. وہی ظلم و ستم جو فلسطینیوں پر اسرائیل کر رہا ہے ہمارے اپنے حکمران بھی تو کر رہے ہیں. اور ویسٹ کے اندر جو ویسٹ کے اندر آپ دیکھیں اس کی ایک اور جہت، ویسٹ جیسے شاہ صاحب نے اشارہ کیا، ویسٹ کتنا خائف ہے.
کیوں فرانس نے یہ قانون سازی کی اسی احتجاج کو روکنے کے لیے. آپ دیکھیے اور قانون سازی کیسی ہے, یعنی اندازہ آپ نہیں کر کریں, سکتے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ پوری تاریخ انسانی دیکھ لیں, تاریخ قانون سازی کی, کبھی ایسا کوئی قانون بنے کسی زمانے میں بنے, شاید اتنی بروٹل ایگزامپل آپ کو نہیں ملے گی. یعنی وہ اس احتجاج کو روکنے کے لیے یہاں تک آ گئے ہیں کہ اگر یعنی وہ caricature جھنڈا بھی سرکار نظر پہ آیا, بناتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. جھنڈا بھی نظر آیا تو اس کو اتنی قید, اتنے جرمانے, یہ ہونا شروع ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ کہ احتجاج اثر دکھا رہا ہے.